الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ سورۃ یوسف ہم پڑھ رہے تھے، ہماری ہماری کلاسیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نصیحت لینے کی اور اس سے اپنی اصلاح کرنے کی اور اس کلاس کو اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ سورۃ یوسف کی ہم وہ آیتیں پڑھ رہے تھے جن میں یعقوب علیہ السلام کے جب بیٹے کپڑا وہ قمیص لے آتے ہیں اور اپنے والد کے چہرے پہ ڈال دیتے ہیں، اور اس سے ان کی آنکھیں دوبارہ لوٹ آتی ہیں، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ آگے سے بچے کہتے ہیں اے ہمارے ابا جان، ہمارے لیے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، ہم یقیناً خطا کار تھے، ہمیں شرمندگی ہے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور آپ کو اتنے عرصے سے آپ کو اندھیرے میں رکھا ہے، اتنے عرصے سے آپ کو بے خبر رکھا ہے اور آپ کی تکلیف اور اذیت کا ہم سبب بنے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں ضرور تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ اللہ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں آرام سے تسلی سے تمہارے لیے خاص وقت نکال کے باقاعدگی سے تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا، اور مکمل توجہ کے ساتھ اور مکمل عاجزی کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اور اس وقت کیونکہ ان کے جذبات کچھ اور تھے، اس لیے اس وقت انہوں نے دعا نہیں کی اور اس دعا کو معجل کر دیا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، جب یہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ہاں، آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے سے قریب کر دیا، اپنے ساتھ جوڑ دیا، اور وقال ادخلوا مصر، اور کہا کہ تم داخل ہو جاؤ مصر میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمنین، امن کے ساتھ۔ جب بچوں نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کہ اپنے والد سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سارے گھر والوں کو لے کے یہاں شفٹ ہو جاؤ، مصر میں پکا آ جاؤ۔ اور یہ وہ سوال تھا جب پوچھا گیا کہ مصر میں بنی اسرائیل کیسے پہنچے، اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کے بنی اسرائیل کو نکلے ہیں، تو مصر وہ آئے کب تھے؟ وہ تو شام میں رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کی وضاحت کی ہے کہ کیسے وہ مصر میں آئے، یوسف علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ کنعان سے، شام سے کیسے یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، اور کیسے جیلوں میں رہیں، اور کیسے اللہ نے پھر ان کو مقام و مرتبے سے نوازا، اور پھر کیسے وہ مصر میں ایک بہت عظیم مقام پہ پہنچ گئے، بادشاہت کی سیٹ پہ پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے اپنے خاندان کو سب کو مصر بلا لیا تھا، کیونکہ مصر ایک مشہور شہر تھا اور ایک بہت بڑا شہر تھا، تو انہوں نے اپنے پاس اپنے ماں باپ کو بلا لیا۔ اور ویسے بھی اس وقت وہ قحط کے ایام تھے، اور دنیا میں ہر طرف بہت تکلیف والے معاملات تھے، تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے پاس بلایا تاکہ وہاں پہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ یوسف علیہ السلام پہ داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے سے قریب کر دیا، اپنے ساتھ ملا لیا، اور اپنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو عزت اور تکریم اور ان کی ساتھ جو ہے نا وہ خاص انداز سے پیش آئے، ان کو خاص انداز سے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے جب وہ آئے تو ان کے اس طرح میں کثیر وغیرہ میں بھی اس بارے میں ذکر ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی خود بذات خود، اور اس نے اپنے لوگوں کو بھی کہا تھا کہ تم سب ان کے استقبال کے لیے پہنچو۔ بہرحال اچھے انداز سے انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور ہونا یہی چاہیے انسان اپنے ماں باپ کو وہ پروٹوکول دے جو بادشاہوں کو پروٹوکول ملتا ہے۔ ماں باپ سب سے زیادہ ہماری عزت کے حقدار ہیں، ماں باپ سب سے زیادہ ہمارے تکریم کے حقدار ہیں، ماں باپ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہونے چاہیے۔ اکثر ہم جو ہے نا اپنے ڈیوٹیز میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے وہاں پہ ہم اپنے بوسز اور اپنے بڑوں کی تو عزت کر لیتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے معاملے میں ہم سستی کر جاتے ہیں۔ ماں باپ کو وہ عزت دو جو بادشاہوں کو ملنی چاہیے۔ ماں باپ ہمارے حقیقی معنوں میں بادشاہ ہیں۔ جب وہ آئیں ان کا استقبال کریں، ان کے لیے کھڑے ہو کے ان کے ماتھا چومیں، ان کی عزت کریں، ان کو بہترین مقام پہ بٹھائیں، ان کے جوتوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں، ان کے جو ہے نا ان کی ضروریات اپنے ہاتھوں سے پورا کریں۔ جیسے ایک بادشاہ کو عزت نہیں ملتی ہے، اس انداز سے خود بھی کریں اور اپنے بچوں سے بھی کروائیں، بچوں کو بھی تربیت دیں کہ بیٹا یہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ
من احق الناس بحسن صحابت، جب آپ سے پوچھا گیا نا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ میرے پروٹوکولز اور میری عزت اور احترام اور میرے نوازش اور میرے محبت اور میرے ہر اچھائی کا حقدار کون ہے، سب سے پہلا حقدار کہا کہ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، پھر تمہارا باپ ہے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی ترتیب اسلام نے جس طرح رکھے ہیں۔ تو ماں باپ کو اہمیت دیں اور ماں باپ کو عزت دیں، اور عزت نارمل عزت نہیں، وی آئی پی عزت دیں، ان کو سر پہ رکھیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ فرماتے ہیں اور ان کے لیے اپنے ذلت، اپنے عاجزی کے پر بچھا دیں، اور کہاں کریں کہ ہمارے پروردگار ان دونوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا۔ بہرحال یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جوڑ لیا اور کہا آپ داخل ہو جائیں مصر میں، خوش آمدید ہو آپ کو مصر میں، اللہ نے چاہا تو یہاں پہ آپ امن کی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ آمینین۔ کیونکہ جو دوسرے علاقے تھے گرد و نواح کے، وہاں پہ اکثر فساد اور وہاں پہ قتل و غارت اور چوری ڈکیتی اس طرح کے معاملات تھے، تو مصر ایک پرامن شہر تھا، ایک نظام تھا وہاں پہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اب سوچیں اس منظر کو، ایک عرصے بعد یوسف علیہ السلام اپنے والد سے مل رہے ہیں، وہ والد جن سے انتہائی محبت کرتے ہیں، وہ والد بچپن ایک عرصہ گزارنے کے بعد ایک زندگی پوری ان کی گزر گئی اپنے والد سے دوری میں، اور آج وہ اپنے والد سے مل رہے ہیں، کس طرح کے جذبات ہوں گے، کیسی محبت ہوگی، آنکھیں نم ہوں گی، دل بے چین بے قرار، اور اس وقت سے دل بے چین ہے جب سے بھائی گئے تھے والد کو بلانے کے لیے، ایک ایک عظیم قسم کی محبت دل میں ہے، اور ایک بے چینی سے ماں باپ کا انتظار، اور ماں باپ جب آتے ہیں تو خوشی اپنی انتہا پہ، اور گویا وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ دنیا کا سب سے امیر بندہ میں ہوں، آج کے دن سب سے خوش نصیب بندہ، میرے پاس کیا نہیں ہے اس دنیا کی، ہر نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، اور نعمتیں مکمل ہوتی ہیں ماں باپ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ ماں باپ نہ ہوں تو خوشیاں چاہے کتنی بھی ہوں تو وہ خوشیاں ادھوری ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا، بلند کیا اور تخت پہ ان کو بٹھایا، یہ ہے ماں باپ کو عزت دینا، اللہ اکبر۔ سارے بھائیوں کو نہیں بٹھایا، اور عرش پہ اپنے تخت پہ اپنے ماں باپ کو آگے بٹھایا کہ آپ اس مقام کے اصل قابل ہیں۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب کے سب اس کے 11 بھائی اور ماں باپ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، اللہ اکبر۔ یہ خواب کی تعبیر ہے، وہ خواب کی تعبیر ہے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے ابا جان، ابتی انتہائی ادب اور احترام اور محبت کے لیے، باپ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، محبت اور انتہائی ادب سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک لفظ ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اللہ اکبر۔ قال یا ابت، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، ھذا یہ ہے تأویل رؤیائی، میرے خواب کی تعبیر، یہ ہے اس خواب کی تعبیر، من قبل جو میں نے ایک عرصہ پہلے جو میں خواب دیکھ چکا ہوں، قد جعلها ربی حقا، میرے اللہ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا، میرے اللہ نے میرے خواب کو حق بنا دیا، اللہ اکبر۔ ہمیں لگتا ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں تو آج ہی ہو جائے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا وہ کب خواب دیکھتے ہیں، اور یہ خواب اپنی تعبیر تک کب پہنچتا ہے، کتنا عرصہ لگتا ہے؟ کم سے کم روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال، کچھ روایتوں میں 80 سال، کچھ روایتوں میں 83 سال کا ذکر ہے، کہ کم سے کم 40 سال بعد جا کے خواب مکمل ہوا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو لیکن صبر کر کے۔ ہم کہتے ہیں آج اب بھی سب ٹھیک ہو جائے، اب بھی میں کامیاب ہو جاؤں، اب بھی ہر برائی، جتنے بھی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، اکثر برائیوں کا جڑ یہ فوری، جو ہم کہتے ہیں نا آج ہی ٹھیک ہو جائے، آج ہی میں امیر بن جاؤں۔ جو چور ہے وہ چوری کیوں کرتا ہے؟ آج امیر بننے کے لیے۔ جو رشوت کھا رہا ہے وہ رشوت کیوں کھا رہا ہے؟ جو سود کھا رہا ہے وہ، یہ سارا جلد بازی میں ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ ہم کہتے ہیں آج ہی سب کچھ ہو جائے،
میں نے آج ہی خواب دیکھنا ہے اور میں چاہتا ہوں آج ہی میرا جو خواب ہے وہ تعبیر میں بدل جائے اور آج ہی میرے پاس جو ہے نا یہ ہو اور وہ ہو اور وہ ہو اور میرا ایسے نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کیوں دعا قبول نہیں کرا، مجھے کیوں یہ چیز ابھی بھی نہیں مل رہی؟ صبر کرو، صبر کرو، اللہ جانتا ہے کہ کب کس چیز کے لیے کون سا وقت بہتر ہے۔ اللہ تمہارے لیے بہتری کا فیصلہ کرے گا۔ یوسف علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، خواب دیکھتے ہیں اور کم سے کم 40 سال بعد جا کے خواب پورا ہوتا ہے۔ گویا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ خواب پورے ضرور ہوتے ہیں، لیکن تب ہوتے ہیں جب میرے اللہ نے لکھا ہوتا ہے، اس کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو زندگی میں اللہ سے مانگو، بڑے بڑے خواب دیکھو، بڑی سوچ رکھو، بہت عظیم سوچ رکھو، عظیم ارمان رکھو، عظیم پلاننگز کرو، لیکن جلد بازی نہ کرو۔ اللہ کے فیصلوں سے راضی رہو۔ اگر وہ جلدی اللہ دے دے تو اس میں خیر، اور اگر تاخیر کرے تو اس میں خیر۔ یاد رکھو اللہ کی جو پلاننگ ہے نا، وہ میری اور آپ کی پلاننگ سے بہت بہتر ہے۔ ہم تو نہیں جانتے نا ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، ہم تو صرف آج کو دیکھتے ہیں۔ میں ابھی کا سوچتا ہوں کہ ابھی میرے لیے جو ہے نا صحت مند ہونا ضروری ہے، ابھی میرے لیے امیر ہونا ضروری ہے، ابھی یہاں اس مجلس میں بیٹھا ہوں تو یہاں میری تعریف ہونا ضروری ہے۔ میں تو ابھی کو دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ ابھی نہیں، میرا اللہ پوری زندگی کو میرا دیکھ رہا ہے۔ اسے پتہ ہے زندگی کی کس موڑ پہ مجھ پہ کیا کیا حالات آنے ہیں، اور وہ میرے لیے وہ فیصلہ کرے گا جو میرے حق میں بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں سے ہمیشہ راضی رہا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں قد جعلها ربی حقا، میرے اللہ نے میرے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور اس کے ماں باپ ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اس وقت بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ملت تک سجدہ تعظیمی جائز تھا، کہ کسی کے لیے اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا، جیسے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، جس طرح یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہماری امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا۔ سجدہ تعبدی تو اللہ ہی کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے تو سجدہ تعبدی کرنا شرک ہے، سراسر شرک ہے، لیکن کسی کے لیے تعظیماً، ادباً، احتراماً سجدہ کرنا اس سے بھی سختی سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لبشر ان یسجد لبشر، کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بشر کے لیے سجدہ کرے، اور اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اس کائنات میں کون ہے؟ آپ کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم گئے تھے، ہم نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک اونٹ کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ اونٹ آ کے رسول اللہ کے سامنے آ کے اپنا ماتھا ٹیک کے سجدہ کر رہا تھا۔ وہ روایت کافی طویل حدیث ہے، ایک اونٹ جو بالکل بے قابو تھا، اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو بلایا کہ اللہ کے رسول اس اونٹ کو دیکھیں، ان لوگوں پہ حملہ کرتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے اور قریب جاتے جا رہے تھے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کو روک رہے تھے کہ اللہ کے رسول وہ اونٹ تیش میں کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اور اللہ کے رسول جاتے جا رہے تھے، وہ اونٹ چلتے چلتے اس نے آ کے اپنا ماتھا، اپنا منہ اللہ کے رسول کے پاؤں پہ رکھ لیا، گویا اللہ کے رسول کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ هذه البہائم تسجد لک، یہ جانور ہیں، مویشی جانور ہیں، یہ آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی کہ کسی انسان کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، میرے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تم، سجدہ صرف اور صرف اللہ فرماتے ہیں اللہ یسجدوا للہ، یہ کیوں سجدہ نہیں کرتے ہیں؟ اس اللہ کے لیے جو پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے، ظاہر کرتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، جیسے کہ سورۃ النمل میں ذکر ہے۔ تو سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ آج کل ہمارے ہاں جو بزرگوں کے سامنے جھک جھک کے پیش آنا، ان کے سامنے سجدے کرنا، بلکہ اللہ کے رسول سے صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے بھائی سے ملتے ہیں او ننحنی لہ، کیا اپنے بھائی سے ملتے ہوئے کیا ہم جھک جھک کے مل سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، جھکنے کی اجازت نہیں، سجدہ تو دور کی بات ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو جھک جھک کے، اور بہت زیادہ یہ غلط بات ہے، بلکہ جو اہل علم حضرات ہیں، جو اہل معرفہ حضرات ہیں، جن کی عزت ہے مقام معاشرے میں، ان کے سامنے جب لوگ آ کے ان سے ملتے ہیں جھک جھک کے، تو انہیں چاہیے لوگوں کی اصلاح کریں کہ نہیں جھکو، نہیں، ٹھیک سے کھڑے ہو کے سلام کرو، کیا ہو رہا ہے، کیوں جھک رہے ہو؟ تو ہمارے ہاں یہ جو قبروں پہ سجدے ہوتے ہیں، اور یہ غلط ہے، یہ بہت انتہائی غلط ہے۔ یہ
بلکہ کبھی کبھی یہ تعبدی سجدے جو ہے نا یہ شرک اور شرک اکبر تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں، انسان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ سجدہ یہ ماتا ٹھیک ہے، یہ سر اگر جھکے تو صرف اللہ کے سامنے جھکے، بندوں کے سامنے نہیں، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے آپ سجدہ کریں۔ بہرحال وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اور کہا کہ میرے ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا ہوں، قد جعلھا ربی حقا، تحقیق میرے اللہ نے اس خواب کو حق کر دکھایا، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کا کمال۔ ایمان والا اپنے ہر کامیابی کو کس کے ساتھ جوڑتا ہے؟ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تیرے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی مجھے کامیاب کرنے والا ہے۔ میرے اللہ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ اکبر۔ وقد احسن بی، اور اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا۔ میرے اللہ کے احسان بڑے ہیں۔ اچھا کون سے احسان ہیں؟ اذ اخرجنی من السجن، جب اللہ نے مجھے جیل سے نکالا۔ اللہ اکبر، محبت بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے۔ انداز ذرا چیک کریں، یہ نہیں کہا کہ اس اللہ نے مجھ پہ احسان کیا جب اس اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا، کنویں میں سے بھی تو اللہ نے نکالا تھا نا، لیکن وہاں بھائیوں کو تکلیف ہوتی، وہ باتیں دوبارہ سے تازہ ہو جاتی، باپ کو تکلیف ہوتا کہ دیکھو میرے بچوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کہتا، لیکن وہ جب معاف کر دیے نا کسی کو تو کہانی کلوز، وہ سٹوری بند، وہ دروازہ بند۔ جب کسی کو معاف کرو تو اس غلطی کو بھول جاؤ، ہمیشہ لوگوں کی اچھائیوں کو یاد رکھو، اپنی غلطیوں کو یاد رکھو، لوگوں کی برائیوں کو اور اپنی اچھائیوں کو ہمیشہ بھول جایا کریں۔ یہ اسلام نے ہمیں سکھایا۔ فوراً یہ تو انہوں نے اپنے والد کے سامنے اللہ کی نعمت ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ نے جیل سے نکالا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ مجھے اللہ نے کنویں سے بھی تو نکالا تھا، کیونکہ جب بھائیوں کو معاف کر دیا تو وہ ساری باتیں اب بھول گئے، بات ختم کر دی، اس بات کو دہرانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے جب اللہ نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور اللہ کا مجھ پہ یہ بھی احسان ہے، اچھا اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، وجاء بکم من البدو، کہ وہ اللہ آپ کو دیہات سے یہاں لے آیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا آپ پہ احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو دیہات سے لے آیا۔ اللہ اکبر، انداز ذرا چیک کریں۔ ان کو، ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو کہیں پہ بھی نہیں جھکایا، بلکہ ان کی عزت، ان کا اکرام، ان کی الفاظ بھی الفاظ کی چناؤ دیکھیں۔ وقد احسن بی، وہ اللہ نے مجھ پہ احسان کیا کہ آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، نہیں کہا کہ آپ پر اللہ کا احسان ہے۔ اکثر ہم الفاظ صحیح سے نہیں چنتے ہیں اور ہم اگلے کو اپنے الفاظوں کے ساتھ اگلے کا دل توڑ دیتے ہیں، اپنے الفاظوں کے ساتھ اگلے کو جو ہے نا وہ ہم بہت زیادہ شرمندہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں ملتا کیا ہے؟ کچھ نہیں ملتا۔ ایمان والا ہمیشہ ایک عظیم اخلاق کا مالک ہوتا ہے، الفاظ وہ چنتا ہے جس سے اپنے بھائیوں کے دلوں کو بھی نہیں چوٹ پہنچاتا اور جس سے اپنے اللہ کو بھی راضی کرتا ہے۔ وقد احسن بی، میرے اللہ کا کیا ہی مجھ پہ احسان ہے جب اس اللہ نے مجھے جیل سے نکالا اور اس اللہ نے مجھے وجاء بکم من البدو، آپ لوگوں کو دیہات سے لے آیا۔ اچھا یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو غربت سے اٹھا کے یہاں لے آیا، آپ لوگوں کو اس فقیری والی زندگی سے اٹھا کے یہاں لے آیا، آپ لوگوں کو تنگ دستی سے، نہ 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 نہ، انہیں کہیں پر بھی انہیں جھکایا نہیں، بلکہ کہا نہیں آپ دیہات میں تھے، دیہات کی زندگی بھی ایک اچھی زندگی ہوتی ہے، یہ ہے کہ دیہات ایک الگ زندگی ہے، شہر ایک الگ زندگی ہے، دیہات سے اللہ آپ کو اٹھا کے میرے پاس لے آیا۔ وجاء بکم من البدو من بعدی، اس کے بعد کہ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، ان نزغ کے دوری ڈال دی تھی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ پھر سے دیکھیں یہاں پہ غور کریں، من بعد ان نزغ الشیطان، اس کے بعد کہ شیطان نے، نہیں کہا کہ اس کے بعد کہ میرے بھائیوں نے مجھے الگ کر دیا اپنے باپ سے، اس کے بعد کہ میرے بھائیوں نے مجھ پہ جو ستم اور جو ظلم کیا تھا، نہ 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 نہ، بلکہ کہا کہ جب شیطان نے نفرت، بغض اور اختلاف اور یہ غلط فہمیاں ڈال دی تھیں، ان نزغ الشیطان، اچھا یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں کے دلوں میں شیطان نے غلط فہمیاں ڈالی، غلطی تو بھائیوں کی تھی، یوسف علیہ السلام کی کہاں غلطی تھی، وہ تو چاہتے بھی نہیں تھے، وہ تو کوشش ان کی یہی تھی کہ میرے بھائی میرے ساتھ جڑ کے رہیں، مجھ سے محبت کریں، لیکن غلطی تو ساری بھائیوں کی تھی، لیکن الفاظوں کی چناؤ دیکھیں، کہا کہ من بعد ان نزغ الشیطان، کہ اس کے بعد کہ شیطان نے غلط فہمیاں ڈال دی مجھ میں، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، پہلے اپنا نام لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عظیم ہے، عظیم صفات کے مالک ہوتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے، عظیم اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔
اللہ ہمیں بھی با اخلاق بنائے، اللہ ہمیں بھی عظیم اخلاق سے لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد کہ شیطان نے بات شیطان پہ ڈال دی ہے، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈال دی، اور اخوتی کہہ کے کہا کہ بس ٹھیک ہے اب یہ میرے بھائی ہیں، ختم ہو گیا، جو ہو گیا ہو گیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، آئے ہائے، یہ الفاظ میرا اللہ، ان ربی میرا اللہ لطیف، لطیف کیسے کہتے ہیں؟ لطیف وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے معاملات کو جوڑ کے نا آپ کے بڑے معاملات حل کرے۔ یعنی یوسف علیہ السلام اگر بادشاہ بنے تو ایسے ہی بنے، نہ چھوٹے چھوٹے اللہ کے فیصلے تھے پہلے، بھائیوں کا حسد ہونا، پھر کنویں میں پھینکا جانا، پھر ان کا وہاں سے اٹھانا، وہ جو وہاں سے لوگ گزر رہے تھے انہوں نے ہی اٹھایا، پھر مصر کے بازار میں آ کے اسی بازار میں کیوں بیچا جا رہا ہے، پہلے بھی تو بک سکتے تھے، وہاں پہ اس شخص نے آ کے خریدا، یہی کیوں خرید رہا ہے، کوئی اور بھی تو خرید سکتا تھا۔ وہاں سے پھر بادشاہ کے گھر میں جانا، بادشاہ کی طرف وہاں پہ پروٹوکول ملنا، اہمیت ملنا، پھر اہمیت کے بعد دوبارہ اللہ نے گرا دیا، جیل کی زندگی، جیل میں جانا بھی ضروری، وہ خواب ضروری، ان کی خواب، بادشاہ کا خواب، یہ چھوٹے 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 معاملات اللہ نے جوڑ کے یہاں تک انسان کو پہنچایا۔ لطیف وہ ذات ہے جو چھوٹے چھوٹے فیصلے کر کے تمہارے بڑے فیصلے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے ساتھ تمہارے، جس کے ایک تمہارے زندگی کے ایک کامیابی کے پیچھے جس کے 100 فیصلے ہوتے ہیں، وہ 100 معاملات ہوتے ہیں تو جا کے تمہارے لیے یہ معاملہ بن رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تمہیں اگر کسی تکلیف سے بچاتا ہے تو 100 معاملات، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تمہیں اس تکلیف سے بچا رہا ہوتا ہے۔ تم یہاں بیٹھے ہو، تمہیں بیٹھے ہوئے تمہارے ارد گرد لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا، اس میں اللہ تعالیٰ کے پلاننگز ہوتے ہیں۔ میرا اللہ لطیف ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ فوراً ہو جائے، اللہ فوراً نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اللہ سسٹم، نظام اس طرح کا بناتا ہے کہ اس نظام کے تحت آپ محفوظ ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربی لطیف، میرا اللہ لطیف ہے، میرا اللہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں کر کے بریک بریک جو ہے نا وہ معاملات کے ذریعے ہمارے بڑے معاملات کو حل کر دیتا ہے۔ لما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے چاہ دیا تھا، فیصلہ کر لیا تھا، تو دیکھ لو آج ہو گیا۔ کیسے آج میرے بھائی دوبارہ سے میرے پاس چل کے آئے ہیں، کیسے دوبارہ ہم مصر میں آئے، تو کیسے یہ سب کچھ ہوا۔ انہو ہوا، بے شک وہ علیم، وہ خوب جانتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر، اللہ جانتا ہے۔ ہمارا علم ناقص ہے، اس لیے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم جلد بازی کرتے ہیں، ہم فوراً بدگمانی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، علیم بھی ہے وہ، اور وہ حکیم ہے، حکمت والا، دانا ہے۔ انسان تو نہیں جانتا تیرے لیے کیا خیر ہے کیا خیر نہیں، وہ اللہ حکمت والی ذات ہے، اس کے فیصلوں میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔